شیخ رشید کی لال حویلی، محبت کی وہ داستان جس کی گواہی لال حویلی کی دیواریں آج بھی دیتی ہیں۔ شیخ رشید کو لال حویلی اپنی جان سے زیادہ پیاری کیوں ہے؟ اگر آپ راولپنڈی کے مصروف بوڑھ بازار سے گزریں گے تو آپ کو لال حویلی ضرور نظر آئے گی، جسے شہر کا تاریخی مقام بھی کہا جاتا ہے۔ ایک زمانے میں یہاں رات کی تاریکی میں خوبصورتی کی تعریف کرنے والوں کا ہجوم ہوا کرتا تھا، اور وہاں ڈانس پارٹیاں ہوا کرتی تھیں، اور اب یہاں سیاسی بساط ہے۔ قیام پاکستان سے پہلے جہلم میں ایک خوشحال ہندو گھرانے سے تعلق رکھنے والے ممتاز بیرسٹر دھن راج سہگل شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے سیالکوٹ گئے، جہاں انہوں نے بدھن بھائی نامی عورت سے شادی کر لی۔ دھن راج کو مہاتما بدھ کی گھنٹیاں اس قدر عزیز تھیں کہ وہ اس سے پیار کرنے لگے۔ اس محبت کی کہانی نے لال حویلی کی بنیاد ڈالی۔ دھن راج بدھن بھائی کو اپنے ساتھ راولپنڈی لے آئے اور بوڑھ بازار میں ایک شاندار حویلی بنوائی جو سہگل حویلی کے نام سے مشہور ہوئی۔ بدھن بھائی مسلمان تھیں، اس لیے عزت کی خاطر دھن راج نے حویلی کے صحن میں بدھن کے لیے مسجد اور اپنے لیے مندر بنوایا۔ دونوں اپنی اپنی عبادت گاہوں میں بغیر کسی خوف کے عبادت میں مصروف ہوتے تھے، لیکن آج ایک ہی مسجد، مندر اور حویلی کے درمیان کئی گھر ہیں۔ حویلی آنے کے بعد بدھن روزے اور سلاد کی پابند ہو گئیں۔ آہستہ آہستہ گانا سیکھنے والوں کی تعداد کم ہونے لگی اور بدھن سے اسلامی تعلیمات سیکھنے والوں میں اضافہ ہونے لگا۔ جب تقسیم ہند ہوا تو دھن راج نے حویلی بدھن بھائی کے حوالے کر دی اور اپنے خاندان کے ساتھ ہندوستان چلا گیا۔ بدھن بھائی کے بارے میں لوگوں کا خیال تھا کہ وہ سونے اور چاندی کے زیورات سے مالا مال عورت ہے، لیکن دامن میں بیجا محبت اور اس کے بٹے ہوئے نشان کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ایک رات بدھن بھائی سہگل کی حویلی سے نکلی اور پھر کبھی واپس نہیں آئی۔ وہ کہاں گئی، کیوں گئی، کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن سہگل حویلی میں اسے دوبارہ کسی نے نہیں دیکھا۔ پھر یوں ہوا کہ برسوں تک یہ حویلی ویران رہی، کیونکہ ڈر کے مارے کوئی خریدار آگے نہیں آیا۔ ایک وقت ایسا آیا تھا جب لوگ سہگل کی حویلی کو جنوں کی حویلی کہنے لگے۔ حویلی کے خریداری کے حوالے سے شیخ رشید کا کہنا ہے کہ ایک خاندان نے، جو کشمیری خاندان تھا، انہوں نے سہگل کی حویلی خریدی جو کافی عرصے سے گمنامی میں رہی۔ پھر خریدار نے شیخ رشید کو حویلی 5.5 لاکھ کے عوض فروخت کر دی۔ شیخ رشید نے حویلی کو سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنایا اور کئی نامور سیاستدانوں کی میزبانی کرنے والی بالکنی بھی توجہ کا مرکز رہی۔ اس بالکنی میں نواب زادہ نصر اللہ خان، نواز شریف اور الطاف حسین جیسے سیاستدانوں نے عوام اعتماد سے خطاب کیا۔ شیخ رشید نے حویلی کی تزئین و آرائش میں سرخ رنگ کی کشمیری لکڑی کا استعمال کیا۔ نیا روپ دینے کے بعد اس لال حویلی کے نام سے منسوب کر دیا اور یوں اس کا نام لال حویلی پڑ گیا۔ حویلی پر اسلام کی تختی بھی 80 کی دہائی میں لگائی گئی تھی۔ یوں بدھن بھائی کی سہگل حویلی شیخ رشید کی لال حویلی بن گئی۔ شیخ رشید کے مطابق بدھن بھائی کا ناچ گھر اب بھی موجود ہے، جبکہ وہ 2 کمروں میں رہتی تھی جو آج بھی بند ہیں۔ شیخ رشید نے اپنی کتاب فرزند پاکستان میں لکھا ہے کہ ایک بار کشمیر کا ایک افسر حویلی دیکھنے آیا تو وہ رو پڑا اور کہا، یہ میری ماں بدھ کی حویلی ہے۔ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے اسے روکنا چاہا اور ہم نے بدھن کے بارے میں جاننا چاہا، لیکن وہ بغیر کسی وجہ اور کچھ کہے چلے گئے۔ بدھن بھائی کے لیے بنائی گئی مسجد کو اب بازار کے مکین استعمال کر رہے ہیں، جبکہ مندر کی حالت ابتر ہے، جس کا کوئی وارث نہیں ہے۔ شیخ رشید کی لال حویلی سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اکثر اپنی نجی اور سیاسی محفلوں میں ایک جملہ بولتے ہیں کہ اگر مجھے زندگی اور لال حویلی میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوتا تو میں لال حویلی کا انتخاب کرتا۔